السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ شادی کی رات سے اب تک میرے ساتھ ہونے والے تمام واقعات نے میرے حواس لب کر لیے تھے۔ میں کسی سے نہ ڈرنے والی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرانے لگی تھی۔ مجھے ہر وقت اپنے گرد خوف سا محسوس ہوتا، جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، میرے آس پاس بہت قریب موجود ہے۔ میری راتیں بے چینی اور دن بے قراری کا شکار تھے۔ ایسی وحشت کبھی بھی مجھ پر زندگی میں طاری نہیں ہوئی تھی جیسی اب ہونے لگی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں ایک قید خانے میں موجود ہوں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ میرے پاس نہیں ہے۔ شہر سے دور اس ویرانے سے گھر میں اس وقت صرف میں اور میرا شوہر تھے، جن کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنے ماں باپ تک سے بغاوت کر ڈالی تھی۔ پر مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت مجھے اس طرح سے رسوا کرے گا۔ شاید یہ مجھے اپنے ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا ملی تھی جو آج میں ان پریشانیوں میں گھر گئی تھی۔ میرا دماغ مختلف قسم کے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ الجھنیں مجھے ہر وقت اپنے ذہن پر چھائی ہوئی محسوس ہوتی۔ عجیب سا ڈر میرے حواسوں پر سوار رہتا۔ ایک بار اگر رات کو کبھی آنکھ کھل جاتی تو میرا سونا صبح تک محال رہتا۔ نہ جانے کیوں وہ سایہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہ تھی جو کوئی مجھ سے انتقام کی خاطر یہ سب کچھ کرتا۔ تو پھر اصل معاملہ کیا تھا جو میں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ روز بروز میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ ساتھ چھوڑنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کو کتنی بار اپنے ساتھ ہونے والے ان حادثات کا بتا چکی تھی، پر وہ میری کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، پر اصلیت صرف میں ہی جانتی تھی کہ میں نے صرف یہ سب وہم میں نہیں کہا، بلکہ مجھے محسوس ہوتا تھا۔ وہ خوشبو مجھے ہر وقت اپنے حصار میں رکھتی تھی۔ اس سے بچنے کی خاطر میں لاکھ جتن کرنے لگی تھی۔ میں دن رات ورد کرتی تھی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے نماز پر سر مسجود رہتی تھی۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا؟ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میرے شوہر بھی اب تو مجھے کچھ عجیب سے لگنے لگے تھے۔ میں جو بھی کہتی وہ اسے میرا وہم قرار دیتے اور سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرا دیتے، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہے ہوں۔ پر وہ ایسا کیوں کر رہے تھے یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں ان کی بیوی تھی، شریک سفر، تو مجھ سے کیا چھپا رہے تھے؟ میں جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی میرا ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا تھا۔ حالانکہ ہم دونوں میاں بیوی کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے ساتھ سسر جو کہ میرے تایا تائی تھے، دوسرے شہر میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے کبھی ہم دونوں کے معاملات میں عمل دخل نہ دیا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، میرا خیال کرتے تھے۔ پر دن بدن میرے شوہر کا میرے ساتھ بدلتا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، جو کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ان سے شادی کرنے کا تو کوئی غلط مقصد نہ تھا، تو پھر وہ کیوں مجھ سے اس طرح کا رویہ رکھ رہے تھے؟ اس سب کے پیچھے بھی کوئی گہرا راز چھپا تھا جس سے ابھی تک میں ناواقف تھی، اور میرے شوہر میرے سامنے اس راز کا خلاصہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ آخر کس راز کی پردہ داری کر رہے ہیں۔ وہ اکثر راتوں کو غائب ہو جاتے، مجھے تو اپنے قریب بھٹکنے کی بھی اجازت نہ دیتے، اور میں بس ان کے انتظار میں رہ جاتی۔ میری زندگی میں پہلے دکھ کم تھے، جو یہ ایک اور دکھ میری ذات سے جڑ چکا تھا۔ میرے شوہر کی بے اعتنائی مجھے تڑپانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے ان کی تعجب بھری حرکات پر حیرت ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ کبھی ایسے نہیں تھے۔ میں شادی سے پہلے انہیں جانتی تھی، مجھ سے نکاح ہونے کے بعد تو ان کے انداز و اطوار ہی مکمل طور پر بدل چکے تھے، جیسے وہ میری ذات کو اپنے آس پاس بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کیسے ممکن تھا؟ میں لاکھ خود کو مناتی، اپنے آپ کو سنبھالتی، پر میں ان سے جڑی ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں ہر بات جاننا میرا حق تھا، کیونکہ جو کچھ بھی تھا میرے ساتھ ہو رہا تھا کسی بھی نارمل انسان کے لیے پریشان کن بات تھی۔ جو طاقت مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوتی تھی میں اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اور تو اور میرے شوہر ہی مجھ سے بدظن تھے۔ میں کس کو اپنا حال دل سناتی اور اس سب کا حل تلاش کرتی؟
میری زندگی ایک پہیلی کی طرح الجھ کر رہ گئی تھی، جس کا کوئی بھی سرا میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں خود سے جنگ لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ اب تو میرا حوصلہ بھی ساتھ چھوڑنے لگا تھا۔ کافی بار میں سوچنے لگی کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں، پر وہ کب تک میرا ساتھ دے سکتی تھی؟ لوٹ کر تو مجھے یہیں آنا تھا۔ نہ جانے قسمت میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں رفتہ رفتہ اپنے شوہر سے بالکل دور ہوتی جا رہی تھی، اور وہ تو مجھ سے ایسے لا تعلق بنے رہتے تھے جیسے میرا اور ان کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ حالات بد سے بدتر ہونے لگے تھے۔ ایسے میں میرا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں بس دن رات اپنے رب سے دعاؤں میں اپنے شوہر کی زندگی اور اس کی محبت کا سوال کرتی، دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ پر میں اس قیامت سے ابھی نابلد تھی جس نے میرا گھر مکمل طور پر اجاڑ دیا تھا۔ جس شوہر کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنے کے خواب سجائے تھے، اسے سنبھالنے کے لیے اپنا آپ داؤ پر لگایا تھا، وہی شوہر میری بربادی کا باعث تھا۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ اسے اپنے رویے کا احساس تک نہ تھا۔ میرا نام نجمہ ہے، میں شہر ملتان کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا ایک نمازی پرہیزی آدمی ہیں۔ ہماری چھوٹی سی ایک دکان ہے جس میں میرا بھائی اور ابا دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور ہمارے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، جبکہ میری اماں ایک گھریلو عورت ہے۔ وہ بچوں کو گھر میں قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔ ہمارے گھر میں سارا دن چہل پہل لگی رہتی تھی۔ محلے دار تمام لوگ میرے ابا اماں کی بے حد عزت کرتے تھے، پر میں نے بہت کم دنیا دیکھی تھی کیونکہ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہ تھی۔ میں نے 10ویں جماعت تک گورنمنٹ اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں میری ایک ہی دوست بنی جو بچپن سے اب تک میرے ساتھ تھی۔ حفصہ میری سہیلی ہی نہیں، مجھے بہنوں کی طرح عزیز تھی، کیونکہ میری اپنی کوئی بہن نہ تھی۔ میں حفصہ کو اپنے دل کی ساری باتیں بتاتی اور وہ بھی مجھے اپنی بہن سے بڑھ کر سمجھتی تھی۔ ہم دونوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ ہم نے تمام زندگی کی تلخیاں ایک ساتھ دیکھی تھی۔ حفصہ کے ابو کی ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی، جبکہ اس کی اماں اس کے بچپن میں ہی ان سے جدا ہو چکی تھی۔ حفصہ اور اس کے ابو اپنے گھر میں دادی جان کے ساتھ اکیلے رہتے تھے۔ حفصہ کی دادی نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ حفصہ کے ابو بے حد اچھے انسان تھے اور میرے ابا کے ساتھ بھی ان کی بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں گھروں کا آپس میں اچھا تعلق قائم تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حفصہ کے ابو کا متناسب رویہ تھا۔ میں اور حفصہ آئے دن ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے اپنی کوئی بھی بات نہیں چھپاتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، اب ہم دونوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، پر دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اب بھی یوں ہی قائم تھی۔ حفصہ مجھ سے کچھ زیادہ ماڈرن تھی، جس کی وجہ سے اماں مجھے اس کے گھر جانے سے منع کرنے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حفصہ بن ماں کی بچی ہے، اسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، پر تم سمجھدار ہو، اپنی عزت کی حفاظت خود کیا کرو۔ ان کی باتیں کبھی کبھار میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ اماں آخر مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، پر وقت مجھے اچھی طرح سمجھا گیا تھا کہ ماؤں کی باتیں کبھی غلط نہیں ہوتی۔ ان کی بات کے پیچھے چھپے معنی مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ گئے تھے۔ وقت نے ایسی ٹھوکر لگائی تھی کہ اب تو جیسے خود پر سے بھی میرا اعتبار اٹھ سا گیا تھا۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ میرا حسن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگا تھا، جبکہ میرے برعکس حفصہ تھوڑی سانولی پڑتی تھی، پر مجھے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اسے کسی طرح کی احساس کمتری ہے۔ میں ہمیشہ اسے بہنوں سے بڑھ کر سمجھتی تھی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی تاکہ اسے کوئی بھی کمی محسوس نہ ہو، پر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حفصہ کا دل میرے لیے بدلنے لگا تھا، وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، دیر رات تک باہر جانا مجھے مشکوک کرنے لگا تھا۔ میں نے بہت بار اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے جھڑک دیتی اور اپنے معاملات سے دور رہنے کی التجا کرتی۔ اس کے لیے میرے دل میں محبت آج بھی ویسی ہی تھی، اسی لیے میں پریشان رہتی کہ کہیں وہ کسی غلط راستے پر نہ چل نکلے، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حفصہ میرے بتانے سے پہلے ہی بہت آگے نکل چکی تھی، جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ تھی۔ اسے اپنی منزل حاصل کرنے کا جو جنون تھا
وہ پاگل پن میں بدل چکا تھا۔ وہ اندھیروں کی سیاہی اپنے نصیب میں ملنے کو ہر دم تیار رہتی تھی، جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے بہت کوششیں کیں اسے سمجھانے کی، پر جب عقل پر پتھر پڑ جائیں تو انسان کی نصیحتیں بھی کام نہیں آتی۔ یہی سب کچھ حفصہ کے ساتھ ہوا تھا۔ میں اپنی اماں سے اس کے بارے میں بات کرنا بالکل بند کر چکی تھی، کیونکہ اماں حفصہ کے انداز و اطوار سے اس قدر چڑ کھانے لگی تھی۔ وہ تجربہ کار عورت تھی، سمجھ سکتی تھیں کہ ان کی بیٹی کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا، پر میں حفصہ کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرا اس سے تعلق اب کا نہیں بلکہ بچپن کا تھا۔ میں اماں سے چھپ چھپ کر اس سے ملنے جاتی اور اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسی وہ بننا چاہتی تھی۔ ماڈرن زمانے کے مطابق حفصہ خود کو ڈھال چکی تھی۔ ایسے میں میرا اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ میں اس کے نصیب کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ ہونا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ پر حفصہ شاید خود بھی اپنے ساتھ برا کرنے کا سوچ چکی تھی۔ حفصہ کی وجہ سے میں آئے دن اداس رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کی پریشانی اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی معصومیت تباہ ہو اور وہ ایسی منزل کے پیچھے بھاگتی رہ جائے جس کا کوئی سرا ہاتھ نہ آئے۔ حفصہ کے ابو کی طبیعت اچانک بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ایسے میں ان کے گھر کے حالات کافی مشکل ہو گئے تھے۔ حفصہ خود بھی اب اپنا زیادہ وقت گھر میں ہی گزارتی تھی۔ شاید باپ کی پریشانی نے اسے زندگی کے تلخ پہلو سے روشناس کرا دیا تھا۔ وہ اپنے ابا کے ساتھ رہتی، ان کا مکمل خیال رکھ رہی تھی۔ ماں کے بعد اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا باپ اس کی زندگی تھا، وہ انہیں کھونے کا گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے پاس اپنے ابو کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں اور ابا اماں جب اس کے ابا کی تعزیت کے لیے گئے تو وہ مجھ سے مل کر بہت روئی۔ اس کے ابا کی حالت کافی زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ ایسے میں حفصہ کا تو جیسے جینا مرنا محال ہو گیا تھا۔ میں خود اس کی باتیں سن کر آبدیدہ ہو رہی تھی۔ بچپن میں ہی ماں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور خوشیاں دیکھنے کا وقت تھا تو باپ کی حالت نے آہو بکا مچا دی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ انشاءاللہ تم رب سے دعا کرو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میں اسے سمجھانے لگی تھی کہ جب اللہ سے جڑو گی تو اللہ تم سے جڑی ہر پریشانی دور کر دے گا۔ وہ وقت شاید ایسا تھا کہ میری باتیں اس کے دل پر اثر کر گئی تھیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ نماز ضرور پابندی سے پڑھے گی اور اپنا اور ابو کا خیال رکھے گی، کسی بھی غلط بات سے دور رہے گی۔ اس کی تمام باتیں سن کر تو میں جیسے کھل اٹھی تھی۔ یہی تو میں چاہتی تھی کہ وہ بھٹکی راہ کا مسافر نہ بنے، بلکہ اپنے رب سے جڑ کر اپنی منزل کو پا لے۔ میں جانتی تھی کہ یہ وقت اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے بہت کڑا تھا، پر جب رب راضی ہوتا ہے تو پریشانیاں دور نہیں ہوتی بلکہ معجزے عطا ہوتے ہیں۔ میری اماں نے بھی اسے سینے سے لگاتے تسلی دی تھی اور ہم وہاں سے چلے آئے، پر میرا دل اب بھی اس کے لیے بے چین تھا۔ حفصہ کے ابو اپنی بیماری کے باعث میرے ابا کو حفصہ کا رشتہ دیکھنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ جلد از جلد اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابا بھی رضامند ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں بہت کم وقت بتایا تھا کہ وہ جی پائیں گے۔ ان کے دونوں گردے نکارہ ہو چکے تھے۔ ابا نے حفصہ کے ابا کے کہے کے مطابق اس کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ حفصہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنے باپ کا غم کھائے جا رہا تھا۔ جس باپ نے اسے بچپن سے لے کر اب تک پھولوں کی طرح پالا تھا، آج اسی باپ کو بے بس اور لاچار دیکھ کر اندر سے گھل رہی تھی۔ پر قسمت پر کس کا زور ہوتا ہے؟ نصیب کا لکھا تو پورا ہو کر رہنا ہوتا ہے۔ یہی حفصہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ابا نے چاروں طرف حفصہ کے رشتے کی بات چلا رکھی تھی کہ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے وہ اس کا نکاح کر دیں گے۔ جب ایک دن ہمارے تایا اپنی بیوی سمیت ہمارے گھر چلے آئے، وہ لوگ بہت کم ہی ہمارے گھر آتے تھے۔ ابا نے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ حفصہ کے لیے میرے کزن کا رشتہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ میرا کزن حفصہ کو پسند کرتا ہے اور وہ شرعی طریقے سے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنا گھر بسا سکے۔ ابا ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے، جبکہ میرا وہ کزن ایک اچھی جاب کرتا تھا اور دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ میں اس کی جوڑی حفصہ کے ساتھ سوچ کر بہت خوش ہوئی کہ خدا پاک نے حفصہ کے نصیب کھول دیے ہیں۔
ابا نے ان لوگوں سے کچھ وقت مانگا تھا کہ حفصہ کے ابو سے بات کر سکیں اور سارے معاملات طے کر سکیں۔ اگلے ہی دن ہم حفصہ کے گھر موجود تھے۔ ابا نے تایا کے متعلق تمام بات سے حفصہ کے ابو کو آگاہ کیا اور ان سے ان کی رائے جاننا چاہی۔ وہ پہلے سے کافی زیادہ کمزور دکھ رہے تھے۔ انہوں نے سارے معاملات میرے ابا پر چھوڑ دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حفصہ میرے ابا کی بھی بیٹی ہے۔ انہیں میرے ابا پر پورا اعتبار تھا۔ میں کمرے میں حفصہ کے پاس چلی آئی تھی، جو اس وقت تسبیح کر رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا پرنور چہرہ مجھے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ میں خوشی خوشی اسے اپنے کزن کے بارے میں بتا رہی تھی۔ جب سے اس کا رشتہ جڑنے جا رہا تھا، حفصہ کو اپنے باپ کو چھوڑنے کا دکھ تو تھا، پر وہ اس رشتے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ سوال اس کے ابا کا تھا، جن کی زندگی اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی آخری خواہش بھی پوری نہ کرتی؟ وقت کی ستم ظریفی تھی کہ سب کچھ اتنا جلدی جلدی طے ہو رہا تھا کہ حفصہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے خود کو وقت کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ قسمت جو بھی فیصلہ کرے گی اسے منظور ہوگا۔ ایسے میں نے اس کا مکمل ساتھ دیا تھا تاکہ اسے کسی بھی طرح کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ حفصہ کی شادی کی تمام تیاریاں میں اور اماں دونوں مل کر کر رہے تھے۔ ابا تمام باہر کے معاملات دیکھ رہے تھے۔ میرے کزن اور تایا والوں کو جیسے ہی ہمارے یہاں سے مثبت جواب ملا، وہ لوگ بھی بے حد خوش تھے۔ ان کے لیے حفصہ ایک اچھا انتخاب تھی، کیونکہ وہ ان کے بیٹے کی خواہش تھی۔ کیونکہ میرا کزن اکلوتا تھا، اسی لیے تایا نے تھوڑی ضد بحث کے بعد حامی بھر دی تھی۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں تیزی سے جاری تھیں۔ اچانک حفصہ کے ابو کی زیادہ طبیعت خراب ہونے کے باعث شادی روک دی گئی، اور ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ چھوٹی سی منگنی کی رسم کر لیں گے تاکہ بعد میں سادگی سے نکاح کر دیا جائے۔ سب ان کی بات پر مطمئن ہو گئے، کیونکہ یہ وقت ایسا تھا کہ کوئی بھی خوشی اچھی نہ لگ رہی تھی۔ حفصہ تو گمسم ہو کر رہ گئی تھی، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ کب منگنی ہوئی، کب اسے میرے کزن کے نام کی انگوٹھی پہنائی گئی، سب کچھ جیسے آنا فانا ہو گیا تھا۔ میں اس کے لیے خوش تھی تو اس کے ابا کے لیے غمگین بھی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ حفصہ کی میرے کزن کے ساتھ منگنی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ ان 6 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ حفصہ کے ابو انتقال کر چکے تھے۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ دکان کا سارا کام ابا ہی سنبھالتے تھے۔ اس سے ان کا گھر کا خرچہ آرام سے چل رہا تھا۔ پر حفصہ بالکل بدل چکی تھی۔ مجھ سے بات چیت بھی اس کی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں پھر بھی اس کے پاس آتی جاتی رہتی۔ یہ سردیوں کی ایک رات کی بات ہے۔ جب میں تہجد کے لیے اٹھی تو میں نے حفصہ کے حوالے سے بہت برا خواب دیکھا، جس کے باعث میں شدید خوف کا شکار ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حفصہ کا جنازہ ہمارے گھر کے باہر رکھا گیا ہے اور ہم سب رو رہے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں تھیں، پر میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کرتے اپنے رب سے حفصہ کے لیے صحت والی زندگی کی دعا مانگی۔ پر کچھ لوگ ہمارے لیے آزمائش بن کر آتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ وہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ اگلی صبح جو خبر مجھے ملی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ابا جو مہینے کا گھر کا خرچ دینے حفصہ کے گھر گئے تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا اندر پہنچے تو حفصہ سامنے چارپائی پر چت پڑی ہوئی تھی اور اس کے پاس بیٹھی دادی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ یہ ہم سب کے لیے ناقابل یقین بات تھی کہ حفصہ اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ ان کا تو پورا گھر کا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ ماں باپ کے بعد حفصہ بھی اپنی زندگی سے ہار مان چکی تھی۔ حفصہ کے انتقال نے مجھے پوری طرح توڑ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آ سکتا ہے۔ وہ میری سب سے بہترین دوست تھی، میری بچپن کی ساتھی تھی۔ اس کا بچھڑنا مجھے شدید غم سے دوچار کر گیا تھا۔ میرا پورا گھر سوگوار تھا۔ میں اس کی موت کو نہیں بھلا پا رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حفصہ کو ہوا کیا ہے۔ یوں اچانک موت سب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ میرا کزن جس کی منگنی حفصہ کے ساتھ ہوئی تھی، وہ تو مانو دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ ہر جگہ وہ حفصہ کو ہی تلاش کرتا رہتا۔ اس کی حالت مجھ سے زیادہ بری تھی، کیونکہ اس نے حفصہ سے سچی محبت کی تھی۔ وہ تو جیسے خود سے بھی باغی ہو گیا تھا۔ اسے اپنا کوئی ہوش نہ تھا۔
میرے تایا تائی بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ جوان اولاد کا دکھ وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ میرا کزن سارا سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا، آدھی رات کو اٹھ کر چیخ کر رونے لگتا۔ یہ سلسلہ حفصہ کی موت کے بعد سے چل رہا تھا۔ اسی لیے تایا ابا اور میرے کچھ قریبی لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرا دے، تاکہ میں ان کے بیٹے کا سہارا بن سکوں، اسے سنبھال سکوں اور حفصہ کی موت کے اس حادثے سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوں۔ تایا جان نے جب ابا سے میرا رشتہ مانگا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ سب نے ہی میرے کزن کا حال دیکھا تھا کہ وہ حفصہ سے کس قدر لگاؤ رکھتا ہے۔ ایسے میں میرا نکاح اس سے ہونا تھوڑا معیوب تھا، پر بار بار تایا کا ابا کے پاس آنا انہیں بھی حامی بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ابا میرے کزن سے میرا نکاح کرنے کے لیے مان گئے۔ انہوں نے میری رضامندی جان کر ہی یہ فیصلہ کیا تھا، اور میں بھی اس فیصلے پر مطمئن تھی، کیونکہ میں اپنے کزن کا سہارا بننا چاہتی تھی، جس نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی بیزار ہو گیا تھا، اور وہ وقت بھی آن پہنچا جب میرا نکاح میرے کزن کے ساتھ ہونا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے طے پایا تھا۔ تایا کے گھر سے صرف چند لوگ ہی نکاح میں شامل ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تایا نے میرے کزن کو کیا کہہ کر نکاح پر رضامند کیا ہے، کیونکہ وہ حفصہ کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پر بعد میں ساری بات کا پتہ لگانے کا سوچ کر میں خاموش رہی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ تایا کے گھر والے مجھے اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر اپنے گھر لا چکے تھے۔ میرا استقبال بہت ہی پرجوش طریقے سے نہ کیا گیا تھا، بلکہ پورے گھر میں ہی ایک عجیب طرح کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ایک عجیب سی خوشبو مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا کزن، جو کہ اب میرا شوہر بن چکا تھا، وہ خود اس وقت مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میری ساس کچھ رسموں کے بعد مجھے میرے شوہر کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی، کیونکہ انہیں شہر جانا تھا۔ وہ صرف شادی تک ہی یہاں رکے تھے۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی۔ اب تو میرے دماغ میں کئی سوال اجاگر ہونے لگے تھے۔ شدید نیند کے باعث آنکھیں بوجھل ہونے لگی کہ تبھی دروازہ کھٹک کی آواز سے کھلا اور میرے شوہر اندر آئے تھے، اور آتے ہی شدید طیش کے عالم میں انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور بولے کہ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، تم اس کمرے میں کسی صورت نہیں رہ سکتی، یہ جگہ میری پہلی بیوی کی ہے، یہ جگہ صرف حفصہ کی ہے، خبردار جو تم مجھے یہاں نظر آئیں۔ میں ان کی ساری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کون تھی ان کی پہلی بیوی؟ کیا وہ حفصہ کی بات کر رہے تھے؟ حیران پریشان میں سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ رات کی اس پہر میں کہاں جاؤں۔ میں وہیں دروازے کے باہر ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ اپنے نصیبوں کا لکھا بھلا کیسے مٹا سکتی تھی؟ یہ رات 3 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ کسی کی چیخوں کی آواز پر کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آواز تو میرے شوہر کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ذرا سا غور کرنے پر مجھے پتا چلا کہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حفصہ کی تھی۔ اپنے شوہر کے کمرے سے آتی حفصہ کی آواز پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ کون سی حقیقت تھی، کون سا راز مجھ پر آشکار ہو رہا تھا؟ حفصہ بھلا یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مر چکی تھی۔ میں خوف سے لرز رہی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا دل کیا کہ دروازہ کھول کر سیدھا اندر چلی جاؤں، پر دروازہ لاک تھا۔ میں ایسا کچھ کر نہ سکی۔ حفصہ کے بولنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اس صدمے کو برداشت نہ کر پاتے میں وہیں حواس کھو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں ایک بڑے سے کمرے میں بیڈ پر موجود تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو سامنے ہی میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھی اور اس سے رات کے بارے میں استفسار کرنے لگی کہ میں نے کل رات کو اس کے کمرے سے حفصہ کی آوازیں سنی تھیں۔ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ وہ سختی سے مجھے جھڑک گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرا وہم ہے۔ میں اپنی دوست کو یاد کر رہی ہوں، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ میں اس کی بات پر نفی میں سر ہلانے لگی کہ یہ سب میرا وہم نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور وہ میری بات سنے بنا ہی کمرے سے نکل گئے۔ اب اس بڑے سے گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔
میں نے لباس تبدیل کرتے اپنے رب کے سامنے حاضری دی تھی، کیونکہ دلوں کا سکون تو بے شک اپنے رب کے سامنے جھکنے میں ہے۔ میری شادی کو تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے، پر میرے شوہر کے رویے میں بالکل بھی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ مجھے کمرے میں داخل نہ ہونے دیتے، خصوصاً رات کے پہر تو وہ مجھے اپنے کمرے کے آس پاس بھی نہ بھٹکنے دیتے، اور مجھے ہمیشہ ان کے کمرے سے وہی آوازیں سنائی دیتی جو میں نے شادی کی رات سنی تھی، پر میں اس راز تک ابھی نہیں پہنچ پائی تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا، میں کچن میں کھڑی کھانا تیار کر رہی تھی جب ایک تیز خوشبو مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ میں خوف زدہ ہوتی اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگی، پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پورا گھر اس وقت سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ میرے شوہر صبح ہی کام پر جا چکے تھے۔ میں نے فوراً خود پر آیت الکرسی پڑھتے اپنے کام میں دل لگایا۔ میں دل میں پرعزم ہو چکی تھی کہ اس راز سے ہر صورت پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ ایسے تو میرا دماغ مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ رات میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کیا اور ان کے کمرے سے بھی نہ کچھ کہے نکل آئے، پر کمرے سے نکلنے سے پہلے میں کمرے کے پیچھے بنی کھڑکی تھوڑا سا کھول آئی تھی اور پردہ اس طرح سے آگے کیا تھا کہ کسی کو بھی نظر نہ آئے۔ میں ہر صورت اس بات کو جاننے کی ٹھان چکی تھی جس کی وجہ سے میرے شوہر میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ عجیب سے واقعات جو میرے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ اس سب کا پتہ لگانے کے لیے میں نے یہ ترکیب آزمائی تھی۔ میرے شوہر اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر چکے تھے، جو کہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ میں دوسرے کمرے میں موجود اب تک سو چکی ہوں گی۔ تہجد کے وقت جب میں اٹھی تو شوہر کے کمرے سے آتی عجیب سی آوازوں پر فوراً باہر کی جانب رخ کیا، جہاں اس کھڑکی کی درز کھلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اس طرف دوڑی اور کھڑکی کی طرف سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تاکہ اس راز کا پتہ لگا سکوں۔ میں بہت احتیاط سے کام لے رہی تھی کہ کسی بھی طرح میرے شوہر کو پتہ نہ لگ سکے کہ میں اس وقت ان کو دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ہلکا سا اندر جھانک کر کمرے میں ہونے والے منظر کی جانب دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اندر کوئی اور نہیں بلکہ حفصہ ہی موجود تھی، جو کہ میرے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی کہ میری دوست اور شوہر مل کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ حفصہ زندہ تھی، تو اس نے اتنا بڑا موت کا کھیل کیوں کھیلا؟ اس سب کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ میرا دل کیا کہ اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھوں، میرا اس سب میں کیا قصور تھا؟ کیوں ان دونوں نے میرے سچے جذبات کا استعمال کیا اور مجھے اس طرح رسوا کیا؟ میں کھڑکی سے ہٹ کر سیدھا اپنے شوہر کے کمرے کی طرف چلی آئی اور دروازہ دھڑ دھڑانے لگی۔ میرا شوہر دروازہ کھولنے آیا تو میں اسے راستے سے ہٹا کر سیدھا اندر چلی آئی، جس کی وجہ سے حفصہ کو چھپنے تک کا موقع نہ مل سکا۔ میرا شوہر اور حفصہ مجھے حیرت زدہ سے دیکھ رہے تھے کہ میں اس وقت یہاں کیا کر رہی ہوں۔ اس وقت تو مجھے سو جانا چاہیے تھا۔ میں سیدھا حفصہ کی طرف بڑھی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ میں اسے جھنجھوڑ کر استفسار کرنے لگی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اتنا بڑا کھیل میرے ساتھ کھیلا؟ حفصہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے مجھے ساری کہانی بتانے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری کزن کو اسکول ٹائم سے جانتی ہے۔ وہ جس شخص سے راتوں کو اندھیرے میں ملنے جاتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا کزن، جو کہ اب میرا شوہر ہے، وہی تھا۔ اسی کی خاطر اس نے اپنے آپ کو بدلا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، بلکہ اب سے نہیں نہ جانے کب سے کرتے تھے۔ اسی لیے سب سے چھپ کر وہ دونوں پہلے ہی نکاح کر چکے تھے، پر نکاح کے بعد حالات بدتر سے بدتر ہوتے گئے اور اس کے ابو انتقال کر گئے۔ ان کے بعد تو جیسے زندگی تنگ ہونے لگی تھی، پر میرے تایا اس کے ابا کے مرنے کے بعد شادی کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ بس یہ سب ناٹک کر رہے تھے تاکہ کسی کو بھی احساس نہ ہو کہ ان کا ارادہ میری کزن کی شادی کسی بڑے گھر میں کرنے کا تھا، تاکہ دولت بھی آ سکے اور اچھے گھر کی بہو بھی۔ اسی لیے حفصہ نے ہم سب کے سامنے مرنے کا ناٹک کیا اور یہ پلان بنایا کہ وہ میری کزن کی شادی مجھ سے کرا دے گی اور تایا تائی کو مجبوراً یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔
اس طرح میرے ساتھ ساتھ وہ بھی آرام سے اس گھر میں بہو بن کر رہ سکے گی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں جوں جوں اس کی ساری باتیں سنتی جا رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے زندہ دفن کر دوں۔ دونوں نے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر دی تھی۔ والدین کو منانے کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ میرا استعمال کیا جاتا۔ میں تو بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی۔ اس کا سایہ بن کر اس نے مجھے ہی دگا دی۔ یہ سب باتیں میں اس سے کر ہی رہی تھی جب میرے شوہر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ محبت کے آگے مجبور تھے۔ تایا انہیں جان سے مارنے تک کی دھمکی دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سب کیا۔ پر وہ میری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ میں ان کے تلخ رویے سے تنگ آ کر خود ہی ان سے دور رہنا شروع کر دوں، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور ہم تینوں اپنی زندگی سکون سے گزاریں۔ میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ میری اپنی دوست اور اپنے ہی شوہر نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا جسے شاید میں ساری زندگی نہ بھول سکتی۔ میں نے ان دونوں کی خاطر کیا کچھ نہ کیا تھا اور وہ دونوں ہی میری بربادی کا سبب بن گئے تھے۔ وہ دونوں تو مل ہی گئے تھے، ان کی محبت تو ان دونوں کو مل گئی تھی، پر میں اس سب میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی، جس نے سب کچھ کر کے بھی کچھ نہ پایا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایسا خواب تو نہیں سجایا تھا۔ میرے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں میری آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ موت سے پہلے بھی اگر کوئی موت ہوتی تو وہ اس وقت میری ہو چکی تھی۔ حفصہ اور میرا شوہر میرے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، پر اس وقت مجھے ان سے کوئی غرض ہی نہ تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میرا دل خالی ہو گیا ہے، اور جب دل خالی ہو جائے تو انسان کے اندر باقی کیا رہ جاتا ہے۔ میں بنا کچھ کہے اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے جانے لگی کہ حفصہ میرے راستے میں آ گئی اور میرے پیروں میں گر پڑی کہ میں کسی کو بھی سچائی نہ بتاؤں۔ وہ دونوں کس قدر بے حس تھے، انہیں اب بھی صرف اپنی ہی پڑی تھی۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میری ماں بالکل ٹھیک کہا کرتی تھی۔ حفصہ کے معاملے میں ان کے تمام اندیشے درست ثابت ہوئے تھے۔ ان کی گئی روک ٹوک آج مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ میں حفصہ سے اپنا پاؤں چھڑا کر اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گئی تھی، کیونکہ اب میرا وہاں رہنے کا کوئی بھی مقصد نہ تھا۔ مجھے تباہ کرنے والے دونوں اپنی منزل پا چکے تھے، میں تو صرف ان کے کھیل کا ایک مہرا ثابت ہوئی تھی۔ میں اپنے اماں ابا کو گھر آ کر تمام سچائی بتا چکی تھی، اور وہ میرے ساتھ ہوا اسے میں اپنے نصیب کا لکھا مان کر خاموش ہو گئی تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی کسی ایک غلط انسان کا انتخاب ہماری ساری زندگی کی خوشیاں کھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر اپنے لیے صحیح انسان کا انتخاب کریں، تاکہ ساری زندگی کے خساروں سے بچ جائیں۔ آپ کی نیت چاہے کتنی بھی صاف کیوں نہ ہو، کسی کے شر کی نظر خوشیاں کھا جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔